آج کل اگر کوئی آدمی، ایک شبہ سوال اور جواب ذہن میں رکھ لیں، اگر آج کوئی عالم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور بطور دعا پڑھے، بطور قراءت نہ پڑھے، تو پھر کیا اشکال ہے؟ اس کے لیے میں کوئی اپنی رائے دینے کی بجائے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ کی رائے پیش کرتا ہوں کہ حضرت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے۔ حضرت فرماتے حنفی مسلک میں سبحانک اللہم بالاتفاق ثنا ہے، لیکن جنازہ میں فاتحہ اگر بنیت ثنا پڑھی جائے تو گنجائش ہے، اگر قرات کی نیت سے پڑھی جائے تو مکروہ تحریمی ہے، چونکہ عوام کے اس باریک فرق کا لحاظ رکھنا مشکل ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دع ما یریبک الی ما لا یریبک ہے، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیز پر عمل کرو، تو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے فاتحہ سے پرہیز میں ہی احتیاط ہے۔ اور دوسری بات فرمایا غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں، اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کو فرض قرار دینا نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے، تو جب غیر مقلدین نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے تو اس سے شیطان کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ میری رائے نہیں، اکاڑوی کی رائے ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے مسلک کو نقل کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، میں کوئی تحقیق اپنی پیش نہیں کرتا کہ میری تحقیق یہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ کلپ بھی دیکھیں۔ باقی میں کسی عالم کی شان میں گستاخی کا قائل نہیں ہوں، چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، سلفی ہوں۔ علماء کا بہرحال احترام کیا ہے، اور علماء کی خیریں ان کی خامیوں پہ بہرحال غالب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو شریعت نے یہ کبھی نہیں کہا ہمیں کہ جس آدمی میں کوئی برائی نہ ہو اس کو اچھا سمجھو، تو ایسا تو مارکیٹ میں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہو کہ جو برا ہو، جس میں کوئی خوبی نہ ہو، اس کو برا سمجھو، تو ایسا بھی مارکیٹ میں کوئی ملے گا نہیں۔ تو بھائی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا، اچھے لوگوں کو، کہ کوئی بھی مجھے ایسا اچھا نظر ہی نہیں آیا جس میں کوئی خامی نہ ہو، پھر میں نے بروں کو دیکھا تو کوئی برا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، تو پھر میں نے اچھائی اور برائی کا معیار یہ نہیں کہا کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو وہ اچھا ہے، جس میں خوبی نہ ہو برا ہے، کہا ایسے تو مارکیٹ میں شرٹ۔ تو انہوں نے کہا جس کی خوبیاں غالب ہوں وہ اچھا ہے، جس کی خامیاں غالب ہوں وہ کیا ہے، برا ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی، سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں، ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ، حالانکہ علماء دیوبند اس کے قائل نہیں تھے۔ یہ کلپ بھی دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لتعلموا انها سنۃ۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان علامہ تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے بھائی مفتی اعظم پاکستان علامہ رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اب یہاں کچھ علماء نے حمایت کی، کچھ نے تشدد اختیار کیا۔ اصل میں کچھ لوگ اتحاد امت کے داعی ہوتے ہیں، اور جہاں دلیل آ جائے، قرآن و سنت کی بات آ جائے، وہاں وہ اپنے موقف کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تقلید میں متشدد
اور فرقہ وارانہ تعصبی سوچ نہیں رکھتے تو ایسے لوگ امت کے لیے انمول تحفہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں۔ ان میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، اور اس طرح مولانا مفتی مسعود صاحب بھی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں۔ آپ طارق جمیل صاحب سے لاکھ اختلاف کریں، ان میں ہزار خامیاں ہوں گی، مگر ان میں مسلکی تعصب نہیں ہے۔ آپ کو کئی ایسے مواقع ملیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی جب قرآن و سنت کے دلائل دیکھتے ہیں تو اپنے سابقہ موقف سے رجوع فرماتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے 20 تراویح کی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، اس طرح شب برات کی روایات کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، اس طرح رفع الیدین کے معاملہ میں بھی وہ تشدد اختیار نہیں کرتے۔ اس طرح مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا بھی یہی انداز ہے، مگر مولانا الیاس گھمن صاحب تشدد کی انتہا پر ہیں، فرقہ وارانہ سوچ رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ قرآن و سنت کے دلائل کو بھی اپنے موقف کے برخلاف ہونے کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں۔ کس طرح اب جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے، اور بخاری شریف میں روایت حقیقتاً موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جنازہ پڑھاتے جہری آواز میں۔ جہری آواز میں بھی جائز ہے جنازہ، سری آواز میں بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جہری آواز میں جنازہ پڑھاتے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ اس لیے پڑھی ہے۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے فاتحہ کیوں پڑھی، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے پڑھی ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے اب دلیل آ گئی، ثبوت آ گیا، تو اس کے بعد ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اجتہادی مسائل میں تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور احتیاط پر مبنی موقع بھی یہی ہے، دلائل کے لحاظ سے بھی احتیاط کے لحاظ سے بھی یہی موقف برحق ہے کہ آپ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اہل الحدیث کے نزدیک تو فرض ہے، لیکن اگر آپ کے علماء کو دیکھا جائے تو جب دلائل کو دیکھتے ہیں تو کم سے کم جو لوگ حق پرست ہیں، فرقہ وارانہ سوچ نہیں رکھتے، تو وہ بھی اس بات کو اتنا تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر مخالفت نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ امت کو جوڑے، جہاں بھی اتحاد ہو سکتا ہے، جہاں دلائل موجود ہیں، تو اپنے موقف کو چھوڑ کر آپ وہ موقف اختیار کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز امت متحد ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی اہل حدیث اگر آپ اس کے سامنے ایسا موقف رکھیں گے جو قرآن و سنت کے قریب ہوگا، وہ قبول کریں گے، اگرچہ ان کی عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہ بھی ہو تو وہ ان کو بتائیں گے۔ کس طرح بھینس کی قربانی، اکثریت جو پہلے اہل حدیث علماء کی تھی وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن اب سب کہتے ہیں کہ قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح قنوت وطر کا معاملہ ہے، پہلے یہ کہتے تھے کہ اکثر جو بھی عمل کرتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر آپ قنوت وطر پڑھیں۔ تو اس طرح انہوں نے بھی اپنے موقف کو، جہاں موقف کمزور تھا، چھوڑا ہے۔ تو جب امت میں یہ چیز پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بناؤ، اس پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔